ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی: اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یا دنیا کی اور آخرت کی، اور بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، یا دنیا و آخرت کے شر سے، جس کا مجھے علم ہے اس سے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔ یا اللہ، میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس جہنم سے قریب کرے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جو بھی فیصلہ کرے اسے میرے لیے بہتر یا خیر کا باعث بنا دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا: تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا: میں تشہد التحیات پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، مجھے آپ جیسی یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی گنگناہٹ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم بھی انہی دونوں کے بارے میں گنگناتے سوال کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3847۔ حضرت اوسط بن اسماعیل بجلی رحم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا: گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں۔ پھر یہ کہہ کر ابو بکر اشکبار ہو گئے اور فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: سچ اختیار کرو اور نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں سچ اور نیکی اور انہیں اختیار کرنے والے جنت میں ہوں گے، اور جھوٹ سے بچ کر رہو، وہ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں جھوٹ اور گناہ اور انہیں اختیار کرنے والا جہنم میں ہوں گے۔ اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کسی کو یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے تلخ تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3849۔